السلام علیکم ناظرین، آج ہم قرآن پاک کی سورہ ناس جو کہ آخری سورت ہے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ تم کہو میں تمام لوگوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں، تمام لوگوں کا بادشاہ، تمام لوگوں کا معبود، بار بار وسوسے ڈالنے والے، چھپ جانے والے کے شر سے پناہ لیتا ہوں، وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، جنوں اور انسانوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کا رب ہے، مگر چونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے اس لیے ان کا خصوصیت سے ذکر فرمایا۔ انسان کی عظمت اور شرافت۔ اس سے انسان کی عظمت و شرافت بھی معلوم ہوئی کہ بطور خاص اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کی نسبت اس کی طرف فرمائی۔ علماء نے یہاں یہ نکتہ بیان فرمایا ہے کہ اس صورت میں 5 مرتبہ لفظ الناس آیا ہے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ چونکہ انسان بچپن میں صرف پرورش ہی پاتا ہے، اس لیے سب سے پہلے رب الناس یعنی ربوبیت والی صفات کا ذکر فرمایا۔ جبکہ انسان جوانی میں مست ہو کر بے راہ ہو جاتا ہے، اس وقت اس پر قانونی گرفت کی ضرورت ہے، اس لیے یہاں ملک الناس یعنی لوگوں کا بادشاہ فرمایا۔ اور چونکہ انسان بڑھاپے میں عبادت میں مشغول ہوتا ہے، اس لیے تیسری جگہ اللہ تعالیٰ کی صفت الوہیت اور معبودیت کا ذکر فرمایا، یعنی الہ الناس۔ چوتھی جگہ ناس سے صالحین مراد ہو سکتے ہیں کہ شیطان عموماً انہی وسوسوں کے ذریعے عبادت سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور پانچویں جگہ الناس سے مراد شر پسند اور فسادی لوگ ہو سکتے ہیں کہ وہاں لوگوں کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ من شر الوسواس الخناس، بار بار وسوسے ڈالنے والے، چھپ جانے والے کے شر سے۔ اس سے مراد شیطان ہے، اور یہ اس کی عادت ہے کہ انسان جب غافل ہو جاتا ہے تو اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اور جب انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان دبک رہتا ہے اور ہٹ جاتا ہے۔ وسوسہ اور الہام میں فرق۔ یاد رہے کہ برے خیال کو وسوسہ کہا جاتا ہے، جب اچھے خیالات کو الہام۔ وسوسہ شیطان کی طرف سے ہے، لہٰذا اس پر لا حول پڑھنی چاہیے، اور الہام فرشتے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اس لیے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ نفس امارہ کے غلبہ میں وسوسے سے زیادہ ہوتے ہیں، جب کہ نفس مطمئنہ کے غلبہ میں الہام زیادہ۔ شیطان ہمارا ایسا دشمن ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، یعنی وہ ہمیں دیکھتا ہے اور ہم اسے نہیں دیکھتے، لہٰذا اس طاقت والے رب عز و جل کی پناہ مانگو جو اسے دیکھتا ہے، اور وہ رب عز و جل کو نہیں دیکھتا۔ قوی دشمن سے قوی رب کی پناہ مانگو۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم سورہ فلق
ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سنیں گے۔